हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं खूबसूरत इस मौका के लिए। एक बार फिर से खुदावंद ने मौका दिया कि मैं खुदावंद के पाक कलाम में से आपके साथ बात कर सकूं। खुदावंद का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ उसके इस बड़े इस फजल के लिए। जैसा कि आप जानते हैं कि हम जो है रूह के फल के बारे में बात कर रहे हैं। पिछले दिनों में आपने देखा मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, सब्र, तहम्मुल, नेकी, ईमानदारी। और आज हम देखने जा रहे हैं हिल्म के बारे में कि हिल्म क्या है। और इसकी जो है पाक रूह का जो है फल है जो ईमानदारों की ज़िंदगी में आता है। जिसकी जो है इसको हम इंग्लिश में जो है जेंटलनेस भी कहते हैं। और फिर इसको मीक भी कहते हैं। इसकी जो है ट्रांसलेशन मीकनेस की भी है। और खुदा उनका पाक कलाम हमें जो है मीक बनाता है, जिसका मतलब है जो है हलीम है। कलाम मुक़द्दस के अंदर उसकी सबसे खूबसूरत जो है मिसाल कलाम मुक़द्दस के अंदर जो है दी गई है कि जो मूसा को खुदा उनका पाक कलाम जो है सबसे ज़्यादा हलीम कहता है। मूसा बहुत ज़्यादा हलीम शख्स था। और कलाम मुक़द्दस के अंदर लिखा है कि ज़बूर 37 उसकी 11वीं आयत के अंदर लिखा है, लेकिन हलीम मुल्क के वारिस होंगे और सलामती की फरावानी से शादमान रहेंगे। हलीम हलीम होना ये रूह का फल है। ये पाक रूह जब हमारी ज़िंदगियों में आता है तो फिर ही हम हलीम बन सकते हैं। अगर खुदा का पाक रूह हमारी ज़िंदगियों में नहीं है तो हम हलीम नहीं हो सकते। जिस तरह कि यीशु मसीह ने कहा, अंगूर की दरख्त मैं हूँ और तुम मेरी डालियाँ हो। अगर हम उस अंगूर के अगर अगर हम उस दरख्त से जो है पेवस्त नहीं हैं, तो हम किस तरह हम जो है हलीम हो सकते हैं। जिस तरह कि हमारा जो है खुदावंद था और खुदावंद का पाक रूह हमारे अंदर भी सेम जो है चीज़ों को जो है लाता है, ताकि हम भी उसी की मानिंद नेक सीरत हो जाएं, आजिज़ हो जाएं, हम भी जो है फ़रोतन हो जाएं, इनकसार हो जाएं। हमारी जो है सीरत जो है हमारी जो है नेक हो जाए और हम आजिज़ हो जाएं। हम जो है फ़िदया देने वाले हो जाएं। यानी कि इसका एक मतलब है जो है फ़िदयाना। और अज़ीज़ो खुदा उनका पाक कलाम हमें जो है नेक बनाता है, हमें नेक सीरत बनाता है। और ये रूह का फल है। और ये हम अपने तौर से नहीं हम जो बन सकते। इसका एक मतलब जब मस्कीन भी है, दैट इज़ जस्ट सो मच ब्यूटीफुल। इसका एक मतलब जो है मस्कीन भी है, जो है फ़रोतन करने वाला भी है, आजिज़ी करने वाला भी है। और जब खुदा उनका पाक रूह हमारी ज़िंदगियों में आ जाता है, तो हम जो है नेक सीरत हो जाते हैं। हमारी ज़िंदगियों के अंदर हम जो है हलीम हो जाते हैं। हम जो है खुदावंद के रूह से जब भरे हुए होते हैं, तो हमारे अंदर से हर तरह की जो है अपना जो है करख्ती जिसे हम कहते हैं, करख्त नहीं रहते। हमारे अंदर जो है नरमी आ जाती है, नरम मिजाज हो जाते हैं, आजिज़ी आ जाती है, हम फ़रोतन बन जाते हैं, इनकिसार हो जाते हैं। हमारी ज़िंदगियों के अंदर रूह का फल आना शुरू हो जाता है, रूह का फल आ जाता है। और हम स्लोली स्लोली उसके अंदर जो है ग्रो करना शुरू करते हैं, जब खुदा का पाक रूह हमारी ज़िंदगियों के अंदर सकूनत करता है। इसी तरह ये मिसाल उसका 15 बाब उसकी पहली आयत के अंदर लिखा है, नरम जो है जवाब कहर को दूर कर देता है, पर करख्त बातें गज़ब अंगेज़ है। जब हम खुदा के रूह से भर जाते हैं, जब हम हलीम हो जाते हैं, तो हमारे होंठों से जो है नरम जवाब निकलता है। हम लोगों के साथ हर बात में जो है लड़ाई नहीं करते, हम लोगों के साथ झगड़ा नहीं करते। हम जो है फ़रोतन हो जाते हैं, आजिज़ हो जाते हैं। आजिज़ी करना इसे कहते हैं कि जब हमारी ज़िंदगियों के अंदर जो नरमी आ जाती है, जब हम नरम हो जाते हैं। और नरम मिजाजी जो है खुदावंद के पाक रूह का साइन है, जो है जेंटलनेस है कि हम जो है उसकी माने जो है हम जो है हलीम हो जाते हैं। और यहाँ पर खुदावंद की हिकमत हमारे अंदर आ जाती है। हाँ, अगर हमारे साथ कोई करख्त अंदाज में बात कर रहा है, तो हम अगर उसके साथ जो है नरमी के साथ बात करते हैं, तो ये पाक रूह हमारी ज़िंदगियों से जो है काम करता है। पाक रूह जो है उसके साथ उसको जो है इनकाउंटर करता है। लिखा है, नरम जो है जवाब जो है वो कहर को दूर कर देता है। नरम जो है जवाब। और ये नरम जवाब जो कहाँ से आता है? मीकनेस के वसीला से। जब हम हलीम हो जाते हैं, जब हमारी ज़िंदगियों के अंदर रूह का फल आ जाता है। फिर इसी तरह मैंने जैसा कि आपको पहले भी बताया कि इसका इसका एक मतलब मस्कीन भी है। और यशायाह उसका 29 बाब उसकी 19वीं आयत के अंदर लिखा है कि
کہ تب مسکین خداوند میں زیادہ خوش ہوں گے اور غریب و محتاج اسرائیل کے قدوس میں شادمان ہوں گے۔ مسکین خداوند میں زیادہ خوش ہوں گے کون؟ میک حلیم لوگ۔ مسکین جو ہے اپنے یہاں پر جو ہے حلیم لوگوں کو جو ہے کہا گیا ہے۔ مسکین جو ہے خداوند میں زیادہ خوش ہوں گے۔ خداوند ان کو جو ہے خداوند نے جو ان کو جو ہے برکت دی ہے، خدا نے ان کو حلیم بنایا ہے، اور پھر ہی ہم جو ہے خداوند میں خوش ہو سکتے ہیں اپنی ہر ایک حالت کے اندر۔ اور یہ خداوند کے پاک روح کا پھل ہے، خداوند کی روح کی طرف کے وسیلہ سے ہماری زندگیوں میں آتا ہے۔ یہ سایہ اس کا 40 باب اس کی 11ویں آیت میں لکھا ہے، وہ چوپان کی مانند اپنے گلہ کو جو ہے چرائے گا، وہ بروں کو اپنے بازوؤں میں جو ہے جمع کرے گا اور اپنی بغل میں لے کر وہ چلے گا، اور ان کو جو دودھ پلاتی ہیں آہستہ آہستہ لے جائے گا۔ شائستگی کی بات ہو رہی ہے، اور خداوند کا پاک روح جب ہماری زندگیوں میں آتا ہے تو خداوند ہمارے ساتھ اسی طرح رہتا ہے۔ خداوند ہم سے اپنی شفقت کا اظہار کرتا ہے، خداوند ہمیں حلیم بنانا چاہتا ہے۔ آج عزیزو ہمیں اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر جو اگزامپل ہے جو ہے سمبولیکلی ہمارے سامنے آتی ہے کہ کس طرح ایک جو ہے شیپرڈ جو ہے خداوند جو ہے اپنا ایک چوپان کی مانند، خداوند اچھا ایک جو چرواہا جو ہے وہ جو ہے بن کر ہمیں بڑی جو ہے ٹینڈرنس کے ساتھ، بڑے کمپیشن کے ساتھ وہ اپنے جو ہے بروں کو جو ہے وہ چراتا ہے، کیونکہ خداوند حلیم ہے، یہ اس کے روح کا پھل ہے۔ اور جو ہے خداوند یہی جو ہے خوبی ہمارے اندر بھی ٹرانسفر کرتا ہے اپنے پاک روح کے وسیلہ سے۔ جب ہم خدا کے روح سے بھر جاتے ہیں تو ہم بھی اس کے مانند اچھے چرواہے بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ خدا نے ہمیں اچھے چرواہا جو ہے بنا، اس نے کہا اچھا چرواہا اپنی بھیڑوں کے لیے اپنی جان دیتا ہے، اور ہمیں بھی آج اس کی مانند بننے کی ضرورت ہے، اور یہ صرف اور صرف روح کے وسیلہ سے ہوتا ہے۔ یہ روح کا پھل ہے، خدا ان کا پاک روح جو ہماری زندگیوں میں آیا ہے وہ ہمیں جو ہے حلیم جو ہے بناتا ہے، وہ ہمیں جو ہے اس جو ہے چرواہے کی مانند بنانا چاہتا ہے، جو کہ بہت ہی زیادہ جو ہے وہ جو ہے اپنا پوری جو ہے وہ جو ہے اپنا جو ٹینڈرنس کے ساتھ، کمپیشن کے ساتھ ہمارے ساتھ رہتا ہے، اور یہ حلیم ہے، انکساری کرنا ہے، جو ہے یہ جو ہے فروتنی کا حصہ ہے۔ آج ہمیں ان باتوں پر عزیز و عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ آج ہمیں خداوند کے پاک روح کو، اس کے پھل کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ زبور 18 اس کی 35 آیت کے اندر لکھا ہے، تو نے مجھ کو اپنی نجات کی جیسی پر بخشی، اور تیرے داہنے ہاتھ نے مجھے سنبھالا، اور تیری نرمی نے مجھے بزرگ بنایا۔ نرمی ہونا، نرم مطلب میکنیس ہونا، میک ہونا، نیک سیرت ہو جانا، نرم نرم جو ہے مزاج ہو جانا، اور خداوند جو ہے وہ نرم مزاج ہے۔ خدا کا پاک روح اس ٹو مچ جو ہے جینٹل، وہ بہت ہی زیادہ جو ہے وہ جو ہے اپنا جو ہے نرم ہے، نیک سیرت ہے۔ خداوند کا پاک کلام عزیزو ہمیں ہر روز دھوتا ہے، پاک کرتا ہے، ہماری شفایت کرتا ہے، جیسا کہ تو آپ سب کو جو ہے معلوم ہے کہ خداوند کا پاک روح ہماری جو ہے شفایت کرتا ہے، وہ جو ہے ہمارے لیے جو ہے خدا سے شفایت کرتا ہے، اور جو ہے خدا ان کا پاک روح جو ہے بہت ہی زیادہ جو ہے وہ جو ہے جینٹل ہے، اور آج ہمیں اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور نرم جو ہے جواب کا دینا یہ پاک روح کا پھل ہے۔ یہ پاک روح کا پھل ہے جو ہماری زندگیوں کے اندر آتا ہے جب ہم روح سے بھر جاتے ہیں، جب ہم روح سے معمور ہو جاتے ہیں تو ہماری زندگیوں کے اندر یہ پھل آٹومیٹکلی آتا ہے، اور خدا اپنی جو نرمی سے، اپنی پاکیزگی سے، شائستگی سے، میانہ روی سے، اپنی اس جو ہے شفقت کے وسیلہ سے خدا نے ہمیں نجات بخشی ہے، خدا نے ہم پر مہربانی کی ہے۔ لکھا ہے تیری نرمی نے مجھے جو ہے بزرگ بنایا ہے، اور یہ خداوند کی بڑی شفقت ہے، خداوند کا بڑا رحم ہے کہ خداوند ہمیں سنبھالتا ہے، ہمارا خیال رکھتا ہے، اس نے ہمیں اپنا پاک روح عطا کیا ہے تاکہ ہم اس کے ساتھ رہ سکیں، ہم اس کو سمجھ سکیں۔ آج عزیزو خدا نے ہمیں اپنا پاک روح اسی لیے دیا تاکہ ہم خدا کو جان سکیں، اور جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ خدا کا پاک روح ہماری جو ہے نجات کا جو ہے بیانہ ہے، ہمیں بیانے کے طور پر دیا گیا ہے، اور یہ ہمیں خدا کی حضوری میں لے جائے گا۔ اس زمین پر ہمیں پاک روح دیا گیا
گیا تاکہ ہم خدا کو سمجھ سکیں، خدا کو جان سکیں، خداوند یسوع مسیح کی مانند جب بن سکے۔ جب ہم روح سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں تو امثال کی کتاب اس کے 25 باب کی 11 آیت میں لکھا ہے، باموقع باتیں جو پہلی ٹوکریوں میں سونے کے سیب ہیں۔ جینٹل سپیچ یہ کہاں سے آتی ہے؟ یہ روح کا پھل ہے۔ جب ہمارے اندر جینٹل جو ہے سپیچ آ جاتی ہے، یہ جو ہے لکھا کلام میں لکھا ہے سونے کے سیب ہے۔ باموقع بات جینٹل جو ہے سپیچ دینا، جب جب جو ہے وہ کہیں پہ جو ہے کوئی پرابلم چل رہی ہو، جب جو ہے کہیں پہ کوئی ایسی جو ہے بات ہو، کوئی ایسی جو ہے پرابلم ہو، باموقع بات آپ نے بڑے خوبصورتی سے آپ نے آپ جب اس بات کو جو ہے وہ کرتے ہیں، سو دیٹ از ویری امپورٹنٹ کہ وہ جو ہے سیبوں کی مانند سونے کے جو ہے وہ سیب ہیں، وہ سونے کے جو ہے سیبوں کا کام کرتی ہیں۔ جب ہم جو ہے نرمی سے بڑی شائستگی کے ساتھ کسی کے ساتھ ہم پیش آتے ہیں، تو یہ خداوند کا پاک روح ہے جو ہم پر رحم کرتا ہے، جو ہم پر اپنی شفقت انڈیلتا ہے، اور ہم خدا کے پاک روح کے وسیلہ سے ہم جو ہے معمور ہوتے چلے جاتے ہیں۔ جب ہم خدا کے روح سے بھر جاتے ہیں تو ہماری زندگیوں کے اندر جو ہے وہ نرمی آ جاتی ہے۔ ہم جو ہے بڑے جو ہے بڑے خوبصورتی سے بڑی خوبصورت جو ہے سپیچ کے ساتھ ہم جو ہے بڑی جو ہے طریقے کے ساتھ ہم باتوں کا جو ہے جواب دیتے ہیں۔ اور کلام مقدس کے اندر جو ہے مثال اس کا 25 باب اس کی جو 15ویں آیت کے اندر لکھا ہے، تحمل جو ہے کرنے سے حاکم راضی ہو جاتا ہے، اور نرم جو ہے زبان جو ہے ہڈی کو بھی توڑ ڈالتی ہے۔ نرم جو ہے زبان کیا کرتی ہے جی؟ ہڈی کو توڑ ڈال دیتی ہے، ہڈی کو جو ہے توڑ دیتی ہے نرم زبان۔ حالانکہ خوبصورتی سے بڑے جو ہے تحمل کے ساتھ شائستگی کے ساتھ جو الفاظ آپ کے منہ سے نکلتے ہیں، وہ ہڈیوں کو جو ہے وہ توڑ دیتے ہیں۔ خدا ان کے پاک کلام میں یہ لکھا ہے، اور آج ہمیں اس بات کو جاننا سمجھنا بہت ہی زیادہ جو ہے ہمیں جو ہے ضروری ہے، کیونکہ کلام مقدس کے اندر لکھا ہے، متی اس کا 5 باب کی 5 کے اندر لکھا ہے، مبارک ہے وہ جو حلیم ہیں، کیونکہ وہ زمین کے وارث ہوں گے۔ حلیم لوگ ہی جو ہے زمین کے وارث ہوں گے، جو ہے شائستگی سے رہتے ہیں، نرم مزاج ہیں، جن کے اندر جو اپنا جو ہے مسکین ہے، جو مسکینوں کی مانند ہیں، شائستہ ہے، نرم مزاج ہیں، جن کے جو عاجز ہیں، وہ جو ہے حلیم کی مانند ہیں، اور وہی جو ہے زمین کے وارث ہوں گے۔ خداوند یسوع مسیح نے یہ باتیں جو ہے کہیں، اور جیسا کہ جو ہے یسوع مسیح نے ایک اور بات بڑی خوبصورت کہی۔ یسوع مسیح نے کہا متی کی جو اس کی 11ویں باب کی 29 آیت کے اندر لکھا ہے، میرا جو ہے جوا اپنے اوپر اٹھا لو اور مجھ سے سیکھو، میں حلیم ہوں۔ یسوع مسیح نے اس بات کا اقرار کیا کہ میں حلیم ہوں، مجھ سے سیکھو۔ آج ہمیں یسوع مسیح کی مانند بننے کی ضرورت ہے۔ اسی لیے جو ہے خدا نے جو ہے اپنا پاک روح ہمیں دیا کہ ہم مسیح کی مانند بن سکیں، اور ہمارے اندر بھی یہ پھل ہے، نہ کہ ہم روح سے بھر جائیں اور ہمارے اندر غصہ، حسد، تفرقے، بدعتیں، لڑائیاں، جھگڑے، ہم بات بات پر جو ہے لڑائی کرنے والے ہوں۔ نہ ان کے پاک کلام میں لکھا، یسوع مسیح نے کہا مجھ سے سیکھو کیونکہ میں حلیم ہوں اور دل کا فروتن ہوں۔ نرم مزاج، روتنی کرتا ہے، عاجزی کرتا ہے، انکسار ہے، وہ اتنا جو ہے فروتن ہوا کہ اس نے اپنی جان تک ہمارے لیے اس نے دے دی، تاکہ ہم ہمیشہ کی زندگی پا سکیں، تاکہ ہم نجات حاصل کر سکیں۔ آج عزیزو ہمیں خداوند یسوع مسیح کی مانند بننے کی ضرورت ہے، جیسا کہ یسوع مسیح نے خود بھی کہا کہ میں جاتا ہوں اور تمہارے لیے دوسرا مددگار بھیجتا ہوں۔ بڑی خوبصورت باتیں یسوع مسیح نے کہی ہیں، اور آج ہمیں ان پر غور کرنے کی ضرورت ہے، آج ہمیں ان پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کا اپنا جو گلتیوں اس کے 6 باب کی پہلی آیت کے اندر لکھا ہے، اے بھائیو، اگر کوئی آدمی کسی قصور میں پکڑا بھی جو جائے، تو تم جو روحانی ہو اس کو حلم مزاجی سے بحال کرو، اور اپنا بھی خیال رکھ کہیں جو ہے تو بھی آزمائش میں نہ جا پڑ جائے۔ حلم مزاجی، نرم مزاجی کے ساتھ، حلیم ہو کر، فروتن بن کر، قصوروں کو معاف کرتے ہوئے ہمیں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے، ہمیں لوگوں کو بحال کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ روح کا پھل ہے، یہ
پہچان ہے ہر ایماندار کی کہ وہ ایماندار ہے یا نہیں ہے. چاہے میں جتنی مرضی غیر زبانیں بولتا ہوں، کلام کا مجھے جو ہے پورا بھید ہو، اگر میں حلیم نہیں ہوں تو خدا کا پاک روح مجھ میں نہیں ہے. میں نرم مزاج نہیں ہوں، اگر میرے اندر ہر وقت جو ہے غصہ ہے، حسد ہے، تفرقہ ہے، بدعتیں ہیں، تو یہ کس کے کام ہے؟ جسم کے کام ہے، روح کا پھل نہیں ہے. درخت کی پہچان کس سے ہے؟ اس کے پھل سے ہے. اگر ہم انگور کے اگر ہم انگور کے درخت کی ڈالیاں ہیں تو ہماری پہچان کس سے؟ انگور کے درخت سے ہے. ہم کس درخت کے ہیں؟ ہمارے اوپر ہمارا پھل بتاتا ہے کہ ہم کس سے جو ہے بلانگ کرتے ہیں، کیونکہ کلام کو اس میں لکھا ہے ایک چشمہ سے دو رنگ کا پانی نہیں نکل سکتا. اور اسی طرح جو ہے کلسیوں اس کا 3 باب کی 12ویں آیت کے اندر لکھا ہے، پس خدا کے برگزیدوں کی طرح جو پاک اور عزیز ہیں، درد مندی اور مہربانی اور فروتنی اور جو ہے اپنا جو حلم اور تحمل کا لباس جو ہے پہنو. خدا کے برگزیدوں کی طرح. خدا کے برگزیدوں کی پہچان کس سے ہے؟ جو پاک ہیں، عزیز ہیں، درد مند ہیں، مہربان ہیں، فروتنی کرتے ہیں، حلم سے بھرے ہوئے ہیں، شائستہ ہیں، نرم مزاج ہیں، میانہ روی ان کے اندر ہے، نرم مزاج ہیں، اور حلم اور تحمل کا لباس پہنو. تحمل مزاج ہونا. آج ہمیں تحمل کا لباس پہننے کی ضرورت ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگیوں سے خدا نظر آئے تو آج ہمیں یہ لباس پہننے کی ضرورت ہے. یہ روح کا پھل ہے. تحمل مزاجی اور جو ہے حلیم ہونا، یہ روح کا پھل ہے. جو فروتن ہونا، مہربان ہونا، درد مندی دکھانا، مسکینوں کے ساتھ جو ہے بھلا کرنا. مسکین کا بھلا کون کرتا ہے؟ مسکین کرتا ہے. جو ہے اپنا جو ہے زوراور لوگ کبھی بھی مسکینوں کے ساتھ نہیں بیٹھتے، ان کا اپنا ایک لیول ہے. لیکن مسکین مسکین کا بھلا کرتا ہے، کیونکہ وہ اس کی چیز کو سمجھتا ہے، اس کی بات کو سمجھتا ہے. آج عزیزو ہمیں بھی خداوند کے اس کلام کو سمجھنے کی ضرورت ہے. آج ہمیں بھی جو ہے فراخ دل ہونے کی ضرورت ہے. آج ہمیں بھی پاک ہونے کی ضرورت ہے، درد مند ہونے کی ضرورت ہے، مہربانی کرنے کی ضرورت ہے، فروتنی کرنے کی ضرورت ہے. خدا ان کے پاک کلام کو اپنی زندگیوں میں اپنانے کی ضرورت ہے. اور افسیوں کے خط کے اندر بڑی خوبصورت بات لکھی. افسیوں 4 باب کی دوسری آیت کے اندر لکھا ہے، یعنی کمال فروتنی اور حلم کے ساتھ تحمل کر کے محبت سے ایک دوسرے کی برداشت کرو. اگر آپ کے اندر روح کا پھل ہے تو خدا نے آپ کو برداشت بھی دی ہے. اگر آپ کے اندر روح کا پھل نہیں ہے تو آپ کسی کی بات نہیں برداشت نہیں کر سکتے. اگر آپ برداشت کر جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے اندر خدا کا روح کا پھل موجود ہے. ہمیں آج غور کرنے کی ضرورت ہے. بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو وقت موقع پر تو برداشت کر لیتے ہیں، پر جیسے ہی باہر جاتے ہیں پھر وہ اپنا جو ہے زہر پورا جو ہے اگل دیتے ہیں. گھر کے اندر بھی، باہر بھی، ہر جگہ پر ہمیں کمال فروتنی اور حلم کے ساتھ، تحمل کے ساتھ محبت کر کے ایک دوسرے کی برداشت کرنی ہے. برداشت کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں آگے سے اس کو جو ہے یہ بات جو ہے وہ جتا دوں کہ ابھی تو میں برداشت کر گیا ہوں کیونکہ میں چرچ کے اندر ہوں یا پلپٹ پر ہوں یا میں پاسٹر ہوں، میں اس لیے برداشت کر گیا ہوں. نو. آپ کا سسٹم پورا جو ہے چینج ہو جاتا ہے. جب آپ روح سے بھر جاتے ہیں تو آپ مکمل طور پر چینج ہو جاتے ہیں. پالوس رسول کی آپ زندگی کو دیکھیں، جب خدا کے روح سے وہ بھر گیا تو وہی شخص جو مسیح کے جو فالورز کو جو قتل کرتا تھا، وہ بعد میں ان کو سکھانے والا بن گیا، ان کا ساتھی بن گیا، ان میں شامل ہو گیا، مسیح کی محبت میں جو ہے گرفتار ہو گیا. ہاللویہ. دیٹ از سو مچ امیزنگ. اور جب ہم روح سے بھر جاتے ہیں تو ہمارے اندر یہ ساری جو کوالٹیز آنا شروع آ جاتی ہیں آٹومیٹکلی. اس کے لیے آپ کو کوئی ایکسرسائز کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کے اندر آپ کو اپنے جو ہے مسلز بنانے کے لیے آپ کو جو ہے ایکسرسائز کرنے کی ضرورت ہے. لیکن روح کا پھل جب ہماری زندگی میں آتا ہے، جب ہم اپنے آپ کو سرنڈر کر دیتے ہیں. روح کا پھل آتا ہے جب آپ اپنے آپ کو سرنڈر کر دیتے ہیں مکمل طور پر، اور پھر آپ اس کے کلام پر عمل کرنا شروع جو ہے کر دیتے ہیں، تو پھر روح کا پھل آپ کی زندگیوں سے نظر آنا شروع ہو جاتا ہے لوگوں کو. آپ میرے پیچھے بیک گراؤنڈ میں آپ دیکھ رہے ہوں گے وہ چھوٹے سے جو ہے پودے ہیں، ان کے اوپر جو ہے پھل لگا، ان کے اوپر جو پھول لگے ہوئے ہیں، وہ اس کا جو ہے اس پودے کا جو پھل ہے جو آپ کو نظر آ رہا ہے، دور سے آپ کو نظر آ رہا ہوگا. تو یہ ساری چیزیں آج ہمیں جاننا سمجھنا بہت زیادہ جو ہے ضروری ہے کہ ہم
जो है वो किस तरह हमें जो है अपना जो हिल्म के साथ ज़िंदगी गुज़ारने की ज़रूरत है, जेंटलनेस के साथ, मीकनेस के साथ ज़िंदगी गुज़ारने की ज़रूरत है, क्योंकि ये रूह का फल है। पहला पत्रस उसका 3 बाब उसकी 15 आयत के अंदर लिखा है, बल्कि मसीह को खुदावंद जानकर अपने वो दिलों में मुकद्दस समझो, और जो कोई तुमसे तुम्हारी उम्मीद की वजह दरियाफ़्त करे, उसको जवाब देने के लिए हर वक़्त मुस्तैद रहो, हिल्म और खौफ के साथ। हालेलुया, दैट इज़ सो मच इम्पोर्टेंट। आज हमें इस बात पे गौर करने की ज़रूरत है। आज हमें इस चीज़ का ख़्याल रखने की ज़रूरत है कि हमें हर वक़्त मुस्तैद रहना है, हमें हर वक़्त तैयार रहना है। अपने दिलों में खुदा को हमें जो है मुक़द्दस समझना है, और जब हमारे जो है दिल में खुदा का रूप जो है बसा हुआ है, तो हम उसको पाक समझते हैं। वो हमारी जो है पाकीज़गी का मंबा है। खुदा का पाक रूह हमें पाक करता है। हम खुद से पाक नहीं हो सकते। जब तक खुदा का पाक रूह हमारी ज़िंदगी में ना आए, हम पाकीज़गी को देख भी नहीं सकते। हम उसका एक्सपीरियंस ही नहीं कर सके, उसका प एक्सपीरियंस ही नहीं जो है कर सकते। क्योंकि पौलुस रसूल ने बड़ी खूबसूरत बात कही रोमियो उसके 12वें बाब के अंदर, "बस है भाइयों, मैं तुम्हें खुदा की रहमतें याद दिलाकर तुमसे इल्तिमास करता हूँ कि अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए जो नज़र करो, जो ज़िंदा, पाक और खुदा को पसंदीदा हो, और इस जहान के हमशक्ल ना बनो। बल्कि अकल नहीं हो जाने से सूरत बदलते जाओ, और खुदा की मर्जी तजर्बा से मालूम करो। एक्सपीरियंस, हमें एक्सपीरियंस के साथ, हम जब एक्सपीरियंस करते हैं तो फिर ही हमारे अंदर सारी चीज़ें आती हैं और आना शुरू हो जाती हैं, और फिर ही हम खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जो जलाल जो है देते हैं। अगर कोई शख्स ये कहता है मैं खुदा का बंदा हूँ, चाहे उसके पास जितना मर्ज़ी भेद हो, मुकाशफ़ा हो, अगर वो बंदा जो है झगड़ा करने वाला है, नरम मिज़ाज नहीं है, उसके बारे में खुदा उनका पाक कलाम क्या कहता है, गौर से सुनिएगा। दूसरा थिमोथियस 2 बाब उसकी 24वीं और 25वीं आयत के अंदर लिखा है, और मुनासिब नहीं कि खुदा का बंदा झगड़ा करे, बल्कि सबके साथ जो है नरमी करे, और तालीम देने के लायक और बुर्दबार हो, और मुखालफों को हलीमी से तादीब करे। शायद खुदा उन्हें तौबा की तौफीक बख्शे, ताकि वो हक को पहचाने। अजीजों, ये जेंटलनेस जो है, ये जो है डिवाइन एट्रीब्यूट है। पाक रूह की तरफ से रूह का फल है, और ये डिवाइन है, पाक है, खुदा की तरफ से आया है हमारी ज़िंदगी के अंदर। और अगर मैं अपने आप को खुदा का बंदा कहता हूँ और मेरे अंदर ये चीज़ नहीं है, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अगर मेरे अंदर नरम मिजाजी नहीं है, मैं हर वक़्त झगड़ा करना चाहता हूँ, हर वक़्त झगड़े के जो है सर पे रहता हूँ, तो मैं खुदा की बादशाही का वारिस नहीं बन सकता। मेरे अंदर खुदा का पाक रूह कभी उसने काम ही नहीं किया। आज हमें नरम मिज़ाज होने की ज़रूरत है। आज हमें इन एट्रिब्यूट्स को, इस जो है फल से भरने की ज़रूरत है अपने आप को, और हम इस रूह के फल से किस तरह भरेंगे? जब हम खुदावंद के कलाम पर अमल करेंगे। अज़ीज़ों, खुदावंद के पाक कलाम के मुताबिक, जैसा कि कलाम मुक़द्दस के अंदर जो है लिखा है कि मुखालफों को हलीमी से जो है तादीब करे, हलीम होकर, नेक होकर, फरोतन होकर, नरम मिजाज होकर, आजिज़ी के साथ, इनकिसारी के साथ उनको उनको जो है तरबियत करे। जो आपके मुखालिफ हैं, आपके साथ झगड़ा करना चाहते हैं, कि जैसा कि हमने कलाम मुक़द्दस के अंदर पढ़ा है, मिसाल उसके 25 बाब की जो 15वीं आयत के अंदर, कि नरम जो है जवाब जो है हड्डी को जो है तोड़ देता है। नरम जो है ज़ुबान जो है हड्डी को जो है तोड़ देती है। हमें हमें आज इस तरह होने की ज़रूरत है। हमें आज खुदा के बरगज़ीदों की मानद बनने की ज़रूरत है। क्योंकि खुदा के बरगज़ीदे क्या हैं? या जैसा कि हमने कुलसियों के अंदर जो है देखा, बस खुदा के बरगज़ीदों की तरह जो पाक और अज़ीज़ हैं, दर्दमंदी और फ़रोतनी और हिल्म और तहम्मुल का लिबास पहनो। आज हमें हिल्म और तहम्मुल का लिबास पहनने की ज़रूरत है। आज हमें मीक होने की ज़रूरत है, ताकि हमारी ज़िंदगियों से खुदा का जो है जलाल ज़ाहिर हो। खुदावंद आप सबको इस कलाम की वसीला से बड़ी बरकत दे, और अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल करे। गॉड ब्लेस यू।